بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے رسول۔ الحمدللہ اس بار عمرے کا سفر بہت عافیت بھرا، آسانی کا رہا۔ اللہ کا بہت لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کچھ چیزیں وہاں ایسی دیکھنے میں آتی ہیں، خاص طور سے ہم لوگ انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیش یہ لوگ کرتے ہیں۔ میں برائی کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ بات آپ کو اصلاح کے لیے بتا رہا ہوں۔ جیسے عمرہ کرنے گئے تو اب آپ عمرہ کرنے گئے، آپ نے ارکان ادا کر لیے، عورتوں نے اپنے بال کٹوا لیے یا مردوں نے اپنا حلق کرا لیا، عمرہ ہو گیا۔ عمرہ کیسے ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، نیت کرتے ہیں اور مرد لوگ احرام کی 2 چادریں باندھتے ہیں۔ عورت کا جو لباس ہوتا ہے وہی اس کا احرام ہوتا ہے، اور وہ چہرہ کور نہیں کرتی ہے۔ نارملی ہم لوگ چہرہ کور کرتے ہیں، تو وہ وہاں پر چہرہ کور نہیں کرے۔ اور اس کے بعد جب نیت کر لیں گے میقات پر تو لبیک پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے بعد یہ تلبیہ کہتے ہیں، تب تک پڑھتے رہتے ہیں جب تک آپ کعبے کو نہیں دیکھ لیتے۔ جب آپ کعبے کو دیکھتے ہیں، حجر اسود پہ جا کر کے استلام کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور کعبے کے 7 چکر کاٹتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ حجر اسود کو دیکھتے ہیں تو تلبیہ بند کر دیتے ہیں، جو ہم لبیک پڑھ رہے تھے وہ اب نہیں پڑھیں، اور 7 چکر کعبے کے لگاتے ہیں، اور رکن یمانی اور حجر اسود جہاں وہ کالا پتھر ہے کونے پہ، اس کے بیچ ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھتے ہیں۔ 7 چکر پورے ہونے کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، واجب الطواف۔ اس کے بعد زمزم کا پانی پیتے ہیں۔ پھر آپ وہاں سے صفا مروہ جو 2 پہاڑی ہیں، ان 2 پہاڑیوں کی طرف جاتے ہیں، اور صفا اور مروہ اور صفا یہ ملا کر کے 7 چکر پھر لگاتے ہیں۔ وہاں جو گرین لائٹ لگی ہیں وہاں پر مرد حضرات دوڑتے ہیں، عورتیں تھوڑا دھیمے اپنی اسپیڈ کو تیز کر دیتی ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ اماں ہاجرہ جو تھی وہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے جب ان کے ابا ابراہیم وہاں چھوڑ گئے تھے تو ان کے لیے پانی کی تلاش میں بھاگتی تھی۔ تو دیکھو عورت کو کتنا بڑا مقام اسلام نے دیا کہ اب مرد ابھی تک 4,500 سال ہو گئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مردوں کو دوڑنا ہے، تو اس عورت کی اتباع میں مرد دوڑتے ہیں۔ اللہ دس از دا ریسپیکٹ آف وومن۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کو رائٹ نہیں دیتا اور عزت نہیں دیتا۔ جب آپ یہ 7 چکر پورے کر لیتے ہیں تو مرد حضرات اپنا سر منڈوا لیتے ہیں اور عورتیں اپنا تھوڑا سا بال کاٹ لیتے ہیں۔ اب آپ کا عمرہ ہو گیا۔ اب آپ کے اوپر جو عمرے کے دوران آپ کو کچھ چیزوں کی پابندی تھی وہ ختم ہو گئی، جیسے ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں توڑ سکتے، اور مکھی مچھر نہیں مار سکتے، کوئی اور شکار نہیں کر سکتے، تو آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے۔ اب آپ کا یہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں اب میں بتاتا ہوں۔ ایک تو وہ بار بار عمرہ کرتے ہیں، وہاں سے نکل جائیں گے، مسجد عائشہ جائیں گے، عمرہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 3 عمرے کیے اور ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا۔ جب آپ عمرہ کرنے گئے ہیں تو وہ کام کیجئے جو قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ ایسا کام مت کریے جو کتاب و سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی میں ثابت نہیں۔ کیا کریں گے؟ 5 ریال دیا، مسجد عائشہ گئے، 1 عمرہ، 2 عمرہ، کتنے ہو گئے؟ 17 عمرے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کیا نبی نے ایسا کیا؟ نہیں۔ کیا صحابہ نے ایسا کیا؟ نہیں۔ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو دوبارہ عمرہ کرنا ہے، 6 مہینے بعد پھر چلے جاؤ، اگلے سال پھر چلے جاؤ۔ لیکن جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ایک عمرہ کیا، آپ میری بات سمجھ گئے؟ آپ نے ایک ہی عمرہ کرنا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، بہت سارے کام ہمارے لوگ ایسے کرتے ہیں جو بہت ہی خطرناک ہے۔ اس بار بھی میں نے دیکھا ایک آدمی، جب ہم مکی میں ہم نے عمرہ کر لیا، اب مدینہ پاک جاتے ہیں۔ مدینہ پاک میں مسجد نبوی کی زیارت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ مبارک ہے وہاں پہ سلام پیش کرتے ہیں، اور جو آپ کے گھر اور ممبر کے بیچ کی جگہ ہے اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، اس میں ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ٹھیک، یہ کام کریں۔ لوگ وہاں کیا کرتے ہیں؟ اس بار ہم بقی قبرستان میں گئے تو میں نے دیکھا ایک آدمی قبر کی مٹی اٹھا کے تھیلی میں ڈالے، وہاں سے قبروں کی مٹی لے کر آتے ہیں، جہاں نماز کو کعبے میں کہیں کہیں رگڑتے ہیں برکت کے لیے، اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو بالکل شرک اور بدعت اور خرافات۔ گلے میں تعویذ لٹکا رکھا ہے، کعبے کا طواف کرے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے تعویذ لٹکانا شرک ہے، پھر بھی ہم ایسے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری خاص طور سے ہم پڑھے لکھے لوگوں کی، ٹیچرس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں، اور وہاں جا کے کوئی ایسا کام نہ کرے۔ ہوٹل میں کھانا اچھا نہیں ملے گا تو جھگڑا کرنے لگے، روم اچھا نہیں ملا تو جھگڑا، شکایت کریں، 1 لاکھ
1,00,000 रुपया दिया, ये खाना मिल रहा है। अरे अल्लाह के बंदो सब्र करो, सब्र का बदला जन्नत है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। वस्बिर, और सब्र करना बड़ी हिम्मत के कामों में से है। आपस में हाजी लोग लड़ पड़ते हैं, आपस में झगड़ा करते, तो वहाँ ऐसे काम करना, मिट्टी लाना कब्र की, और उल्टे सीधे शिर्क बिदअत के काम करना, जा नमाज को, कुछ लोग क्या करते हैं, एहराम को जमजम में भिगोते हैं, ये जब हम मरेंगे कफन इसमें दिया जाएगा तो जमजम में भिगा, ये सब काम करना अच्छी बात नहीं। और वहाँ के लोगों को, निज़ामिया को तकलीफ देते हैं। हद तक एक वीडियो वायरल होता, आपने देखा होगा, एक औरत ने पुलिस वाले को थप्पड़ मारा। वल्लाही मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मेरे वालिद मोहतरम भी वहाँ बहुत सालों से जा रहे हैं, जिस तरह से वो लोग, हुकूमत लोगों को पानी पिलाती है ना जमजम, कोई पानी भी नहीं पिला सकता। 1,20,00,000 लोगों ने पिछले साल उम्रा किया, कितना जी, विच इज़ द रिकॉर्ड नंबर। और वो सब का मैनेजमेंट कौन करता है, हुकूमत करता है। तौहीद के ऊपर मबनी हुकूमत है। वहाँ कब्रों को जुब्बे कुब्बे और वो बना करके, मज़ार बना करके नहीं रखा गया, तो लोग गुस्सा करते हैं कि इतनी खूबसूरत थी बकी, सारे मज़ार तोड़ दिए। बताइए, मज़ार पे जाके क्या मांगेंगे आप? जो अल्लाह ताला अता करने वाला है, वो कोई बुजुर्ग मज़ार के अंदर बैठा हुआ, लेटा हुआ, क्या तुमको, आप चली जाइए देख लीजिए अगर जाना है, वो क्या देगा? हत्ता कि उम्रा करके आए, फिर कहते हैं अब हम कलिया शरीफ जाएंगे, अब हम अजमेर शरीफ जाएंगे। वहाँ जाके क्या करोगे मज़ार पर? अगर जाना है तो मक्का मदीना जाओ, अल्लाह का घर है, वहाँ नबी की मस्जिद है। और पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी कि वो सही तालीम हासिल करें, ऐसे काम न करें जो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, कुरान हदीस का हिस्सा नहीं। तो मक्का में कुछ काम करते हैं, वो नहीं करने, मदीने पाक में जाके वो ऐसे ऐसे काम करते हैं, रोज़े की तरफ को ऐसे हाथ उठा के दुआ मांगो, पुलिस वाला मना करता है, नहीं सुन, पुलिस वालों से लड़ते हैं। अभी मैं बता रहा था, वीडियो वायरल हुआ, उस औरत ने पुलिस वाले के थप्पड़ मार दी। बताइए, वो आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। वो क्या करते, कभी कभी कोई रास्ता बंद कर देते हैं हाजी लोग से, इधर मत जाओ। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि 5,000 लोग AI यूज़ कर रहे हैं, वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्हें पता है कि यहाँ डेंसिटी ज़्यादा हो गई लोगों की। अगर 2, 3, 4, 5,000 लोग, सोचिए छोटा दरवाज़ा, उसमें घुस जाएंगे तो क्या होगा, स्टैम्पीड होगा, लोग मर जाएंगे, भगदड़ मच जाएगी। वो तुम्हारी जान बचाने के लिए एक एक सेकंड, एक एक मिनट कोशा है, और वो कोशिश करते हैं कि बिल्कुल हमारे हाजियों को कोई नुकसान न पहुंचे। और लोग उनकी बात नहीं सुनते, उनको गाली देते, धक्का देते, उनको उल्टा सीधा बोलते हैं। पुलिस वालों को कहते हैं क्यों रोक दिया, जगह तो खाली पड़ी। अरे भाई, तुमको नहीं पता, इतनी अकल नहीं है तो खामोश रहो। अगर कहीं उन्होंने गेट बंद कर दिया तो वहाँ मत जाओ, अगर बोल रहे इधर से चले जाओ तो उधर से चले जाओ, तुम्हारी आसानी के लिए वो करते हैं। तो बस ये मैसेज आप लोगों को देना था। अल्लाह ताला आप सबको भी अपने घर की, काबे की हाज़िरी और मदीने पाक की हाज़िरी नसीब करे, और आप लोग इल्म हासिल करिए हज उम्रा के बारे में, और इस तरह के जो खुराफात के काम होते हैं उससे हम सबको लोगों को रोकना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।